أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. جیسا کہ پچھلے خطبات سے ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے، بیماری کے فائدے بندے کو کیا حاصل ہوتے ہیں، تو مفصل اس پر ہم نے 3 جمعہ روشنی ڈالی ہے. اور آج کے خطبے میں ہم ذکر کریں گے کہ انسان کی بیماری سے صدقے کا کیا تعلق ہے. انسان جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اس سے اس کی بیماری کا کیا تعلق ہے. پھر بیماری دور ہونے میں صدقہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے، کیسے کارگر ثابت ہوتا ہے، یہ بھی آج کے خطبے سے ہم اندازہ لگائیں گے. اور جیسا کہ حمد و ثنا کے بعد سورہ بقرہ کی ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، تجارت میں نقصان کر کے، بھوک پیاس بیماری سے اللہ آزماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے کا طریقہ، آزمانے کا طریقہ مختلف اور یونیک ہوتا ہے. اور ایسے ہی لوگ جو صبر کرتے ہیں اور ان آزمائشوں سے کھرے اترتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے اللہ کے رسول مومنوں کو جو آزمائش میں مکمل طور پر 100% کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں خوشخبری سنائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی بہترین بات بیان فرمائی ہے، دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا دفاع کرو، اپنی بیماریوں کو دور کرو بالصدقہ، صدقے کے ذریعے. صدقہ و خیرات، نفلی چیریٹی، نفلی کنٹریبیوشن کرنا، یہ ہماری بیماریوں کے دور ہونے کا اہم ذریعہ ہے. یاد رکھیے، بارہا ہم صدقہ و خیرات جب کہہ رہے ہیں، ہماری مراد پورے خطبے میں یہ رہے گی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تو یہ فرض ہے، ہم بیمار ہو یا نہ ہو ہر شکل میں زکوٰۃ نکالنا ہے. ایسا ہے کہ اس سال میں بیمار ہو گیا تو زکوٰۃ نکالوں گا، اس سال میں صحت مند رہا مجھے زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں. یہاں چونکہ صدقہ شریعت میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے صدقے کا لفظ عام ہے، زکوٰۃ کو بھی شامل ہے اور نفلی صدقہ جو ہم کرتے ہیں اس کو بھی شامل ہے. لیکن ہمارے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے صدقہ و خیرات، جو نفلی چیریٹی ہم کرتے ہیں. ہم نے اپنے فرض سے فارغ ہو گئے ہیں. جو فرض زکوٰۃ اللہ نے ہم پر واجب کیا، اس کے علاوہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے صدقہ و خیرات کا. ایک اور چیز، جب صدقہ و خیرات یا صدقہ کہا جاتا ہے، عام طور پر ہمارے لوگوں میں جو ذہن بن گیا ہے، وہ کوئی بیمار ہو گیا، کالی مرغی اس نے منگوایا اور اس کی جان پہ سے اس نے ایسا اتارا اور راستے میں چھوڑ دیا کالی مرغی. یہ صدقہ کہا نہیں جاتا، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کے یہاں وہ جب کالی مرغی راستے میں گھومتی رہتی، سب لوگ دیکھ کے اسے ڈرتے ہیں، پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں راستے میں. صدقے کی مرغی، یہ طریقہ ہے ہی نہیں بالکل. اور پتہ نہیں ہے کس نے ایجاد کیا، یہ ٹرینڈ کیسے سیٹ ہوا اور آج بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. اچھا، دوسری چیز جو صحیح بھی ہے لیکن اس کو ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا، صدقہ مانے ایک بکرا خریدا کسی مدرسے کو دے دیا. ایک صدقے کا مفہوم جس طرح وسیع ہے، اس کے خرچ کرنے کے راستے بھی اسی طرح وسیع ہیں، الگ الگ راستے. کبھی بھی بیمار ہو گئے، بکرا آپ نے خریدا مدرسے کو دے دیا. نہیں، آپ دیکھیے معاشرے میں کون ضرورت مند افراد جو آج واقعات ہم صدقہ و خیرات سے متعلق آپ کو ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جب بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں صدقہ بکرا ہی دیں. ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں. میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی میں ہماری باتوں کا مطلب حرام نہ نکالے. لیکن یہاں جو ہم نے سلف سے سیکھا ہے، رسول اللہ کی حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے سلف کو جو ہم نے دیکھا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے.
اس اعتبار سے کام کیا جائے گا. صدقہ و خیرات کے بعد میں وقت کے حساب سے اس میں آگے بڑھ کر صدقہ و خیرات کیا جائے گا. یہ جو حدیث ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا، اپنے مریضوں کا دفاع کرو، اپنی بیماریوں کو دور کرو صدقے کے ذریعے، بہت جامع اور معنی حدیث ہے. صرف اس ایک حدیث پر آج ہم گفتگو کریں گے. اس حدیث کی شرح میں ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلصَّدَقَةِ تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي دَفْعِ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ، کہ صدقہ و خیرات بیماریوں کو دور کرنے میں ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے. وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. وہ جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو صدقہ و خیرات کے بعد جو بیماری اس کی دور ہوتی ہے وہی محسوس کر سکتا ہے. جس کو یہ تجربہ ہوا ہے وہی وہ بیان کر سکتا ہے. بس یہ ایمان رکھنے والی بات ہے. اسی لیے ابن القیم نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات کہی ہے کہ عجیب تاثیر رکھتا ہے بیماریوں کو دور کرنے میں صدقہ و خیرات. اچھا، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَاجِرٍ أَوْ مِنْ ظَالِمٍ بَلْ مِنْ كَافِرٍ، جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے، وہ گنہگار بھی، بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، ظالم ہی کیوں نہ ہو، بلکہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ اس کافر کی بیماری کو بھی دور کرتا ہے. آدمی ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ ظالم، اسے معلوم ہے کہ صحت مند ہونے کے بعد یہ پھر لوگوں پر ظلم ڈھائے گا، پھر بھی اللہ اس کی بیماری کو دور کرتا ہے. یہی صدقے کی تاثیر ہے میرے بھائی. کافر کی ہم نے نصوص پڑھا ہے، ہم آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، ہم علماء کی زبان یہی سنتے ہیں کہ کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. وہ قیامت کے دن صحیح بات ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن اسے کوئی بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے. لیکن دنیا میں اس کی نفلی چیریٹی کا فائدہ اس شکل میں بھی ملتا ہے کہ اللہ اس کافر کی بیماری کو بھی دور کر دیتے ہیں. کہا کہ یہ چیز جو ایک کافر سے بھی بیماری دور ہوتی ہے صدقہ و خیرات سے، ایک مسلمان ظالم ہے، ایک مسلمان گنہگار ہے، اس سے بھی جو دور ہوتی ہے. ابن القیم کہتے ہیں یہ تجربے کی بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں اور لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے اور سب لوگوں نے تجربہ کیا ہے. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے، یہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے اور آپ کے رشتہ داروں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بیماری انہیں ہو گئی، جتنی قسم کے علاج ہو سکتے ہیں سب انہوں نے ٹرائی کر لیا، اس کے باوجود کیور نہیں ہو رہا. اسی لیے کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسا اسپیشلسٹ انہوں نے نہیں چھوڑا اگر وہ مالدار ہیں اس بیماری کے کیور ہونے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بیماری دور نہیں ہوئی. اس کے کئی مسائل ہیں، یا تو کسی کی بد دعا لگی ہوئی ہوتی ہو ایسے شخص کو، یا کوئی اور مسئلہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے خطبے کے آغاز میں کہا کہ ہر وقت ایک ہی طریقہ، ایک ٹرینڈ کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے. جیسا کہ بیمار ہوئے گھر میں بکرا صدقہ کر دیا. یہاں دیکھیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، تیسری صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، 300 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن. ایک شخص، بیمار شخص ان سے آ کر سوال کرتا ہے یا ابا عبد الرحمن قرحۃ خرجت فی رکبتی منذ 70 سنہ وقد عالجت بانواع العلاج. کہتے ہیں اے ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن مبارک کی کنیت ہے، وہ خدمت میں حاضر ہوئے عبداللہ بن مبارک کی، کہا کہ میرے پیر پر، میرے گھٹنوں پر ایک زخم آ گیا ہے اور یہ 7 سال سے یہ زخم مجھے ستا رہا ہے. کتنے سال سے؟ 7 سال سے. اور جتنے قسم کے علاج کے طریقے ہیں سب میں نے کر کے چھوڑ دیا ہے، سب میں نے ٹرائی کر لیا ہے. وہ سألت الاطباء، اور جتنے ڈاکٹرز ہیں سب سے میں نے تفتیش کروا لیا، سب سے میں نے پوچھ لیا، فلم انتفع بھی، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں عقیدہ اللہ پر، اللہ کے احکامات پر، صدقہ و خیرات پر مضبوط ہونا چاہیے بندے کا. کہتے ہیں فقال اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الى الماء فاحفر هناك بئرا فاني ارجو ان تنبع هناك عين ويمسك الدم ففعل الرجل فبرأ. عبداللہ بن مبارک نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں جا کر دیکھو ایک کنواں کھدواؤ، بیماری کا علاج، کنواں کھدواؤ، وہاں جو میٹھے پانی کا کنواں تم کھدواؤ گے وہاں سے جو پانی نکلے گا مسلمانوں کے لیے، یہاں میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے اس زخم کو، اس خون کو روک دے گا.
اور انہوں نے ویسے ہی کیا، آدمی اس بیماری سے بری ہو گیا۔ حالانکہ یہی آدمی 7 سال سے پورے اطباء کے پاس چکر لگاتا رہتا۔ ہماری عام طور پر سوچ کیا ہے؟ چونکہ دنیا میں ہم ہیں، ہماری سوچ ظاہری، مادہ پرستی، دنیا پرستی، خود غرضی، ہم ہر چیز کو فائدہ دیکھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں آپ اس واقعے سے دیکھیے، یہی تو اصل عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ آدمی چاہے دنیا میں کسی بھی، وہ کتنے بھی بڑے اسپیشلسٹ کو مل جائے، اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا نہیں رکھا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول جو سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ یہی تو ہمیں سکھایا گیا کہ ظاہری اسباب پر 100% مکمل طور پر ہم اپنے آپ کو منحصر اور ڈیپینڈ نہ کریں۔ جب ہم ظاہری اسباب کو اپناتے ہیں، جب دنیا کے سسٹم کے حساب سے ہم چلتے ہیں کسی بھی مسئلے میں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر اس سسٹم کو اختیار کرنے سے زیادہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کیا، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، صرف دنیا کا سسٹم ہمارے لیے بھلا ہے۔ تو آدمی چاہے کہ کون سے بھی ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لیں، اس کا فائدہ نہیں نظر آئے گا اسے، جب تک اللہ پر اسے امید نہ ہو۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کے فوائد اور بیماری سے اس کا تعلق کیسے ہے، دیکھیے ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ النار الماء، کہ صدقہ و خیرات گناہوں کو ایسے ہی دھوتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ پانی کیسے آگ کو بجھاتی ہے، ویسے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر گناہ معاف ہو گئے تو بیماری بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح و ترغیب کی روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح ہے، ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی، چھپا کر کسی کو صدقہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو، ہمارے رب کے غصے کو کم کرتا ہے۔ بسا اوقات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ذاتی زندگی میں ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم نے چیلنجز فیس کیا ہے، مسائل آ رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا قوم کو، ساری قوم کو ایک سال میں 2 مرتبہ تو ایسی مصیبتیں آتی ہیں جو ساری قوم اس مصیبتوں میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس اللہ پر عقیدہ رکھتے ہوئے صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، چونکہ اس قوم سے یا اس شخص سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اور اس غصے کو کم کرنے کے لیے اس کی مخلوق سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کریں۔ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ المقصود من الصدقۃ ان المریض یشتری نفسہ من ربہ بقدر ما تساوی نفسہ عنده، کہ جب بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے امید کرتے ہوئے اپنے جسم کو واپس ریکوری کرنے کے لیے اللہ سے اس جسم کو اس پیسوں کے مقابلے میں خریدتا ہے۔ اور یہ خریدنے کی بات نہیں ہے، صرف اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تو نے مجھے اس بات کا حکم دیا اس لیے میں یہ عمل جاری کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کو لیتا ہے اس صدقے کے بدلے جو صدقہ اس نے کیا ہے، چونکہ اسے عقیدہ کیا ہے، وَالصَّدْقَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِن تَأْثِيرٍ، اس صدقے کی تاثیر یقینی ہے، اسے یہ بات پر مکمل عقیدہ ہے، اس لیے کہ خبر دینے والے مخبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور اس کا بدلہ دینے والا اور ان گناہوں کو معاف کرنے والا، ان بیماریوں کو دور کرنے والا کس نے گارنٹی لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیز بندہ عقیدہ اور ایمان کے ساتھ جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اسے کلی طور پر اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ ہاں، جس جذبے کے ساتھ وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس کے باوجود اگر اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اسے ثواب تو مل رہا ہے کم سے کم آخرت میں اس صدقہ و خیرات کا، دوسری اس مصیبت سے نکلنے کا، باہر نکلنے کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں ہے، حقوق العباد سے ہے۔ کسی کا، بندوں میں سے کسی کا اس نے دل دکھایا ہوگا، بندوں میں سے کسی کو اس نے کچھ کیا ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے اس قسم سے سزا دے رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں میں صحیح الجامع کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ان اردت ان یلین قلبک، تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے،
عام طور پر حدیثوں میں دل نرمی کی بات زیادہ تر کیوں کہی گئی؟ اور سلف کے اقوال دل کے نرم ہونے پر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جس بندے کا دل نرم ہوتا ہے، اللہ اس بات کی علامت ہے، سمبل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ ڈاؤن ٹو دی ارتھ ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ گھمنڈ، ایگو، ایٹیٹیوڈ، تکبر، حسد، یہ چیزیں کام نہیں آتی انسان۔ ان اردت ان یلین قلبک، تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم پڑ جائے، فطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ، وامسح رأس الیتیم، اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ دونوں کا تعلق صدقے سے ہے۔ مسکین کو جو کھانا کھلا رہا ہے وہ صدقہ ہے، یتیم کے مال کی سرپرستی کر رہا ہے اپنے مال سے، یا یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کیف یرقی قلبی، میں اپنے دل کو نرم کیسے کروں؟ انہوں نے کہا ادخل المقبرہ وامسح رأس الیتیم، یا تو قبرستان میں داخل ہو جاؤ یا تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس سے تمہارے دل میں نرمی آئے۔ وہ قبرستان میں جائے گا، اپنے سامنے دیکھے گا خبروں کو، وہاں جو مردے سو رہے ہیں اس کا دل نرم ہوگا۔ جو گھمنڈ مارکیٹ میں ہم اپنی تجارت کے بلبوتے پہ جو گھمنڈ اپنے امپلائیز کو دکھاتے ہیں، قبرستان چلے جائیں تو وہاں اصل میں حقیقت ہماری کیا ہے پتہ چل جائے گی۔ اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ دو چیزوں سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے شریعت اسلامیہ میں ایک الگ موضوع ہے کہ انسان کا دل نرم کیسے، اور ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے پیچھے گناہ کے پیچھے بیک ٹو بیک گناہ کر رہے ہیں، انسان کا دل سخت ہو جائے گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں عبادت میں وہ مزہ نہیں آ رہا، کیوں؟ دل سخت ہو گیا گناہوں کی وجہ سے۔ اور خاص اس بات کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارا دل نرم کرنے والے وہ کون سے اعمال ہیں، جیسا کہ ابھی امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یا قول آپ نے سنا، مقبرہ، قبرستان کی زیارت کرنا، وہاں سے عبرت لینا، آخرت کو یاد کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل نرم ہوتا ہے۔ اور لوگوں سے نرم گفتگو کرنا، دل کے اندر، ہماری اندر کی جو پرسنالٹی ہے وہ اگر نرم ہے تو سامنے ظاہری طور پر بھی وہ پرسنالٹی سامنے لوگوں کے نظر آئے گی۔ دل اندر سے سخت ہم ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی ہم سختی سے گفتگو کریں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بہترین مثال دیتے ہوئے کہا وَآمِرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَّهُ الْعَدُوُّ، صدقہ انسان کو کیسے کیسے مصیبتوں سے چھڑاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے جو اس حدیث میں مثال دی کہ صدقے کی مثال ویسی ہے جیسے کوئی انسان کو اس کے دشمن نے قید کر لیا ہو۔ اب اس کا دشمن اگر قید کر لیا ہو ایسی جگہ پر جہاں سے اسے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ نہیں، وہ یہی سوچے گا یہ مجھے اب ختم کر کے چھوڑے گا، یہ مجھے جان سے مارے گا۔ ایسی صورت میں فَأَوْثَقُوهُ عَيَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اور اس دشمن نے اس کے ہاتھوں کو اس کے گلے پر باندھ دیا ہے۔ فَقَدِّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، اور ایسا دشمن نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن کو سامنے رکھ کر تلوار رکھ دیا ہے، لِيَضْرِبُوهُ، تاکہ اس کو قتل کر دے، اس کو مار دے۔ صدقہ ایسی صورت میں صدقہ کہتا ہے قیامت کے دن انا افدیہ منکم بالقلیل والکثیر، تم نے دنیا میں جو بھی صدقہ کیا ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اس کے بدلے میں تمہاری مصیبت سے چھٹکارا پانے کا سبب بنتا ہوں، ذریعہ بنتا ہوں، میں تمہیں اس مصیبت سے چھڑاتا ہوں، وہ آدمی اس مصیبت سے نکل جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جو اللہ کے رسول نے جو سچویشن بتلایا، اس سچویشن سے نکلنے کا، اس ماحول سے نکلنے کا طریقہ بھی یہی صدقہ و خیرات ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، 3 حدیثیں ہم آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر، چونکہ ہماری گفتگو بیماریوں سے متعلق ہو رہی ہے اور بیماری کو صدقے سے جوڑ کر ہم نے آج کے خطبے میں بیان فرمایا ہے کہ بیماریوں سے نجات پانے کے لیے دعا کریں، دعا کا خاص اہتمام کریں اور ان بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے پناہ مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور پر ان بیماریوں سے پناہ مانگتے تھے
اور اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یہ اللہ کے رسول کی پہلی دعا ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برص کی بیماری سے. برص کی بیماری جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سارا جسم سفید پڑ جاتا ہے انسان کا، ساری جلد سفید پڑ جاتی ہے. والجذام، جذام کی بیماری سے جس میں انسان کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے. اور ومن سیء الاسقام، اور تمام قسم کی بیماریوں سے. دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے ہماری شریعت اتنی حکیم ہے. لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی زمانے کی بات ہے، آؤٹ ڈیٹڈ علماء باتیں کرتے ہیں، شریعت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے. یہودیوں کے نظریے پر میں چاہتا ہوں کہ نئی شریعت آ جائے، نئی بات آ جائے. اللہ کے رسول نے یہ جو جملہ کہا، دیکھیے اس وقت بیماریاں تھی برص اور جذام، لیکن ایک اس کے بعد ہم نے ترجمہ کیا ومن سیء الاسقام، جتنی قسم کی بیماریاں ہیں. اور جتنی قسم کی بیماریاں اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھی، شوگر، بی پی، ہارٹ اٹیک، کووڈ-19، سب اللہ کے رسول نے سمیٹ لیا. عالم غیب نہیں تھے اللہ کے رسول، اس کے باوجود اللہ کے رسول کی باتوں میں جامعیت، معنیت اتنی تھی کہ ساری شریعت کو سمیٹ لیا، سارے لوگوں کے مسئلے بیان کر دیتے، جس میں کسی کے لیے اعتراض اللہ کے رسول نہیں چھوڑتے کہ نہیں ہارٹ اٹیک اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، وہ حدیث میں نہیں ہے، یا ہم ایسا کریں گے. نہیں، بی پی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی تو حدیث میں ہمیں اس کا حل دیکھنے کی ضرورت تھی. نوا کوئی چیز اللہ ہی کے سامنے اسے شریعت بنا کو شریعت کے اندر داخل کری. کیا ہے سب کھیل تماشا ہے. شریعت 1400 سال پہلے کیسی تھی ابھی بھی ویسی ہے. لوگ بیان کرنے والے اپنے نظریے سے بیان کر کے شریعت کو انہوں نے بگاڑا ہے. شریعت کو آپ غلط مت سمجھیے. اسی طرح ایک اور دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ جو نعمت تو نے مجھ پر کیا ہے اس نعمت کو ختم ہو جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور نعمتیں اسی وقت ہمارے پاس رہتی ہیں جب ان نعمتوں کی قدردانی کی جائے. وہ تحول عافیتک، اور میری صحت اور عافیت بیماری میں مبتلا ہو جائے میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وہ فجاءت نقمتک، اچانک کسی حادثے سے، اچانک کوئی میری زندگی میں حادثہ ہو رہا ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وہ جمیع سختتک، جتنی قسم کی تیری ناراضگی ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ کے رسول نے بہترین دعا کی. یہ دوسری دعا ہے جو مسلم کی روایت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تیسری اور آخری دعا جو اللہ کے رسول کی ہے یہ بھی صحیح ابی داؤد میں ہے، صحیح روایت ہے. اور اس دعا کا اہتمام صبح کے اذکار میں شامل ہے، شام کے اذکار میں شامل ہے. فجر کے بعد یا عصر کے بعد یا فجر سے تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے ان دعاؤں کو، جس میں ایک بندہ اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی چاہ رہا ہے، دنیا میں بھی صحت چاہ رہا ہے، آخرت کی بھی بھلائی چاہ رہا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا. اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، معافی کا سوال کرتا ہوں، صحت و عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا. اور میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں میرے دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی اور میرے مال میں بھی، میرے اہل و عیال میں بھی. ہر قسم سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا اور معافی کا سوال کرتا ہوں. اللہم استر عوراتی، میرے عیبوں کو تو چھپا دے. وآمن رواتی، میری جو گھبراہٹیں ہیں مستقبل میں مجھے کیا ہو جائے گا ان تمام گھبراہٹوں سے اللہ میں تیرے امن و امان میں آنا چاہتا ہوں. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی. اور چاروں طرف سے، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے رائٹ سائڈ سے، میرے لیفٹ سائڈ سے جتنی قسم کی مصیبتیں مجھے گھیر سکتی ہیں سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِكَ، اور اچانک مجھے میرے نیچے سے کہیں دھسا نہ دیا جائے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی جامع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اللہ تعالی ہم میں سے جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائے. اللہ ہمیں شریعت پر باقی رکھے. اور اسی طرح ہم کچھ اعلانات آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں.